زندگی ایسی جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ کٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ رات کو سو جانے کی بات قید قیدخانے کی تکلیف سے، اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، ایسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہے، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ پہلا قدم اٹھاؤ، باقی سب راستہ خود بخود بن جائے گا۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دے، کیونکہ آپ پیدا ہی کڑی ہونے کے لیے ہوئی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اس پر مسکراؤ اور یہ واپس تمہارے لیے مسکرائے گی۔ زندگی میں جب بھی تم تنہا محسوس کرو تو یاد رکھو کہ خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم غروب ہو رہے ہو، لیکن تم طلوع ہو رہے ہوتے ہو۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میرے خاموشی نہ سمجھ سکی۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ فانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو۔ علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس بہت ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ کونے کی بات ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ مان رکھنا سیکھے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کرے کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تلخیوں کی نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا غیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کی راز، اللہ کی راہ میں دی ہوئی ہے رات۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہے ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیے، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تعلق اور رشتے فرصت کی نہیں بلکہ عزت کی محتاج ہوتی ہے، جتنی عزت دی جائے اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت ماننے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو لوگوں کی نفرتی سے دور رکھے، اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ انہیں دنیا کی نیت کا نہیں پتہ، یہ معصوم ہے، لیکن جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی اولاد کا بھی کبھی بھلا نہیں چاہے گا۔
سوال کیا گیا، میں سکون چاہتا ہوں، جواب ملا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے، پھر آپ کے پاس صرف سکون رہ جائے گا۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ خود کو چھپا کے رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکی کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیان نہ ہونے دو اور کسی کی ذات پر نظر نہ ڈالو۔ دو پل کی خوشی دے کر زندگی رلاتی کیوں ہے، اور جو قسمت میں نہیں ہوتے زندگی ان سے ملاتی کیوں ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنے بھی پسند نہیں کیا۔ باپ کے مرنے پر بیٹا روتا ہے اور بیٹی کے مرنے پر بیٹا روتا ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب تو اس دنیا سے جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ سوال کیا گیا، اصل کامیاب انسان کون ہے؟ جواب ملا، سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہو۔ سب علم والے سوئے ہوتے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں۔ سب عمل والے گھاٹی میں ہے، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہے، کامیاب وہ ہے جو تکبر سے پاک ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی اپنوں سے، کبھی قسمت سے، تو کبھی لوگوں کی بدلتے ہوئے انداز سے۔ جب نیکی کا ارادہ کرو تو فوراً ایسے مکمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر تم نے قدم نہ بڑھایا تو شیطان وسوسے ڈالے گا اور دل میں بے شمار خدشے اور تحفظات پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا نیکی کے ارادے کے بعد اس کی طرف ایسے پڑھو جیسے پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے۔ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی ایسی شکست دے سکتی ہے۔ اپنی امید کی جگنگوں کو زندہ رکھے۔ اگر استاذ نالائق بچے میں یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہر کسی کی کہانی الگ ہے، ہر کسی کی نعمت بھی الگ ہے، ہر کسی کی آزمائش، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچے کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگنا، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔